بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی، ایپیسوڈ نمبر 5۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیں جی پڑھتے ہیں ہم پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل، ایپیسوڈ نمبر 5۔ اندھیری رات میں ڈوبا ہوا وہ شہر خاموشیاں جو کئی سال پرانی قبروں سے آباد تھا۔ شہر سے کافی دور اس پرانے کھنڈر نما قبرستان میں رات کے دوسرے پہر ایرا یہاں تنہا موجود تھی۔ زمین پر قدم پڑتے ہی سوکھے بکھرے پتے اس کے پاؤں تلے روندے اپنی زندگی ہارے جا رہے تھے۔ سوکھے پتوں کی آواز ماحول کو پوری اسرار بنا رہی تھی۔ نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی جسے یہاں زندگی سے دور ان قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کی جانب کھینچ لائی تھی۔ وہ یہاں کیوں موجود تھی؟ اسے یہاں کون لایا تھا؟ ایرا کو کچھ علم نہ تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ایک انجان سی قبر اس کو اپنی جانب بلا رہی ہے۔ ایرا کے قدم خود بخود اس قبر کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس گہرے گڑھے میں جھانکتی ہوئی جیسے وہ اچانک اپنے حواسوں میں لوٹی تو خود کو قبرستان میں موجود پا کر بری طرح گھبرا گئی۔ یہ تو قبرستان ہے، میں یہاں کیسے آ گئی؟ کون لایا مجھے یہاں؟ وہ قبرستان میں نظریں دوڑاتی ہوئی خوفزدہ سی چاروں طرف دیکھتی چلی گئی، جہاں گہرے سناٹے کا راستہ اپنے پاؤں کے پاس بالکل نیچے گڑا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی، جیسے یہ قبر بالکل تازہ کھودی گئی ہوتی۔ ایرا، اس کے پاس مت جانا ایرا! کان میں کی گئی سرگوشی پر ایرا ڈرتی ہوئی اپنے چار سو دیکھنے لگی، مگر وہاں آس پاس کوئی نہ تھا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز جیسے اس نے برسوں بعد سنائی دی گئی تھی، مگر وہ اس آواز کو پہچان نہیں پائی تھی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ اس سے کیا کہنا چاہتا تھا؟ کون ہے یہاں پر؟ ایرا ڈرتی ہوئی زور سے بولی، خوف سے اس کی اپنی آواز لڑکھڑا گئی۔ تب ایک دوسری آواز اس کے کانوں میں گونجی، ایرا! سناٹے کو چیرتی ہوئی اپنے نام کی پکار پر وہ خوفزدہ سی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک کسی نے اسے قبر کے اندر دھکا دیا۔ ایرا کے منہ سے دہشت کے مارے چیخ نکلی، وہ اس گہرے گڑھے کے اندر جا کر گری۔ کون ہو تم؟ ایرا خوفزدہ سی اس آدمی سے پوچھنے لگی جو اس کالی اندھیری رات میں خود بھی کالے رنگ کے لباس میں موجود تھا اور کالے رنگ کے مکھوٹے سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ بیلچے سے مٹی کو اس گڑھے میں ڈالنے لگا جس میں ایرا گری ہوئی تھی۔ خوف کے مارے ایرا کے دل بند ہونے لگا۔ ایرا نے ہمت کر کے اس قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، تبھی اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑا بیلچہ ایرا کے سر پر مارا۔ ایرا اس قبر کے اندر دوبارہ جا گری۔ اس کے سر سے خون رواں ہونے لگا، اب اس میں دوبارہ اٹھنے کی سکت نہ تھی۔ خاموشی سے وہ اس آدمی کو دیکھنے لگی جس گڑھے کو بیلچے کی مٹی سے بند کرا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ ایرا خوفزدہ سی سے پوچھنے لگی، تب اس آدمی نے بیلچے کو ایک طرف پھینک کر اپنے چہرے سے مکھوٹا ہٹایا۔ حیرت بے یقینی سے ایرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کو قبر میں زندہ دفن کرنے والا آدمی کوئی اور نہ تھا بلکہ زیاد تھا۔ زیاد؟ زیاد کا نام پکارتی جیسے وہ گہری نیند سے جاگی اور لمبے سانس لیتی بھی خوفزدہ سی کانپنے لگی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف کے مارے بری طرح لرز رہا تھا، ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ تم نے ابھی سے راتوں کو زیاد کے خواب دیکھنے شروع کر دیے؟ توبہ ہے، کتنی زور سے چیخ ماری ہے، میرے تو کان کے پردے پھٹ گئے۔ تزین خود بھی ایرا کے چیخنے پر نیند سے بیدار ہو چکی تھی، لیکن ایرا کے چہرے پر خوف اور ماتھے پر پسینہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ سی ہو گئی اور بیڈ سے اٹھتی ہوئی کمرے کی لائٹ کھولی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تزین ایرا کے چہرے کو دیکھ کر اسے تشویش سے پوچھنے لگی۔ وہ خواب میں زیاد تھا، وہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش۔ تزین! میں خواب میں ڈر گئی تھی، زیاد نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ بے ربط بولے ہوئے جملوں کے بعد اس نے تزین کو اپنا پورا خواب سنایا، جس پر تزین غصے سے کھولنے لگی۔ کوئی ڈھنگ کا خواب نہیں دیکھ سکتی تھی تم اپنے اور زیاد کے بارے میں؟ یعنی اس بیچارے کو تم نے اپنے خواب میں بھی کوئی کلر ہی بنا دیا؟ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں ایرا، قسم سے! تزین ایرا کا مذاق اڑاتی ہوئی بولی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایرا بھی اس کے برابر میں خاموشی سے لیٹ گئی اور تھوڑی دیر پہلے آنے والے خواب کے بارے میں سوچتی ہوئی تزین سے بولی، تزین، مس ساجدہ خوابوں کے متعلق کہتی ہیں کچھ خواب ہمارے لاشعور کا حصہ ہوتے ہیں جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر کچھ خواب ہمارے انڈیکیشن دینے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے برے حالات کی آگاہی دے سکیں۔ نہ جانے کہ یہ خواب دیکھ کر مجھے کچھ ڈر سا محسوس ہو رہا ہے، زیاد کا اچانک میری زندگی میں آنا، ایک دم اس کا پرپوز کر دینا۔ ایرا تزین سے اپنے دل کی بات شیئر کرتی ہوئی بولی، اور خواب میں بھی تو کوئی اس کو روک رہا تھا، شاید اس کا اشارہ بھی زیاد کی طرف تھا۔ جبکہ تزین کو اپنی اس کزن کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ مس ساجدہ کی باتوں کو تمہارے علاوہ کوئی دوسری ٹیچر سیریس نہیں لیتی؟ ایرا، خدا کے لیے تم یہ جاسوسی ناول پڑھنا اور ہارر موویز دیکھنا بند کر دو، ان کی وجہ سے تمہیں ایسے بے تکے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ بے وقوف لڑکی، تم اس قدر لکی ہو اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ زیاد سے شادی کرنے کے بعد تمہارے فیوچر میں ابھی سے ٹھاٹ باٹ دیکھ سکتی ہوں۔ نہ تو تمہیں یہ سڑیل سی ٹیچنگ کر کے بچوں سے مغز ماری کرنی ہوگی، نہ ہی گھر کے ان عجیب و غریب کاموں کے لیے تمہیں پابند رہنا پڑے گا۔
اپنی مرضی کی عیش و عشرت والی زندگی ہوگی تمہاری. جس طرح کا تم نے زیاد کے بزنس اور اس کے گھر کے وغیرہ کے متعلق بتایا, مجھے تو ابھی سے تمہارے فیوچر پر رشک آ رہا ہے. اور تم ہو کہ ان فضول سے خوابوں کو بنیاد بنا کر بلا وجہ اندیشے پا لیو, جن خوابوں کا نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہے نہ ہی کوئی سر پیر. تزین اس کو سمجھاتی ہوئی بولی تو ایرا ریلیکس ہو گئی. شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو, مجھے اپنے لیے اچھا سوچنا چاہیے. شہرینہ بھی یہی کہہ رہی تھی. ایرا تزین سے بولی. شہرینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. شاید نہیں, تمہیں یقیناً اپنے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے. اب اگر تمہیں خواب میں یہ کیا لکھا ہے ریڈ فیلنگس نظر آئے تو تم اس کو ذرا بھی سیریس نہیں لوگی, اور اب سو جاؤ ورنہ اسکول کے لیے لیٹ ہو جائیں گے تو میڈم تاج کا لیکچر سننا پڑے گا صبح صبح. تزین بولتی ہوئی کروٹ لے کر لیٹ کی تو ایرا بھی سونے کی کوشش کرنے لگی. یہاں رہتی ہے ایرا؟ آئی مین اس کی پوئس ایریا میں رہتی ہے؟ ایک نارمل سطح کا علاقہ تھا جہاں متوسط طبقہ مڈل کلاس طبقہ بستا تھا. ایرا کی پھپھو کا گھر زیاد کے گھر کی طرح بڑا اور عالیشان نہ تھا, جہاں زیاد مائے نور کو ایرا سے ملوانے کے لیے لایا تھا. ماں, آپ صرف یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, ایرا آپ کے بیٹے کو بے حد پسند ہے. زیاد کے بولنے پر مائے نور زیاد کو دیکھ کر مسکراتی اور اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اتری. وہ دونوں ایرا کی پھپھو کے گھر میں داخل ہو چکے تھے. آپ زیاد کی امی ہیں؟ مجھے لگا کوئی بڑی بہن یا پھر بڑی بھابھی وغیرہ ہوں گی. آپ تو ماشاء اللہ کافی ینگ ہیں. سلام دعا کے بعد جب مائے نور اور عالیہ صوفے پر بیٹھی تو عالیہ مائے نور کو دیکھ کر بولی. کیونکہ مائے نور شروع سے ایسے جملے سنتی آ رہی تھی, اس لیے ابھی بھی زیاد کی جانب دیکھ کر مسکرا دی. زیاد بھی ایرا کی پھپھو کی بات پر مسکراتا ہوا انہیں بولا, زیادہ تر لوگ پہلی ملاقات میں ایسے دھوکہ کھا جاتے ہیں. انفیکٹ بچپن میں ہمیں کبھی بھی ماں, ممی یا امی ٹائپ کی شخصیت نہیں لگتی تھی, اس لیے ہم دونوں ماں کو ان کے نک نیم سے ہی پکارتے تھے. زیاد کی بات پر عالیہ کے ساتھ مائے نور خود بھی مسکرا دی. طارق کے گھر پر شروع سے میرا آنا جانا کم تھا, تبھی آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی. مگر طارق کی زبانی کافی مرتبہ آپ کا اور آپ کے شوہر سکندر کا ذکر سنا تھا میں نے. عالیہ کی بات سن کر مائے نور کے مسکراتے ہوئے ہونٹ ایک دم سکڑے. وہ بے چینی سے زیاد کو دیکھنے لگی, جو خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا. میں ایرا کو بلا کر لاتی ہوں, بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی آپ کے آنے کا. عالیہ مائے نور کو خاموش دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی. ماہی پلیز یاد رکھیے گا, ایرا میری پسند ہے. اس سے پہلے مائے نور صوفے سے اٹھتی زیاد فوراً بولا, تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تم طارق کی بیٹی ایرا کا تذکرہ کر رہے تھے مجھ سے؟ مائے نور صدمے کی کیفیت میں زیاد کو دیکھتی ہوئی بولی, اور زیاد نے کچھ بولنے سے پہلے ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے لگی. اب اسے یہاں پر ایک پل بھی نہیں ٹھہرنا تھا. ماں پلیز میری بات سنیں, ایرا میری محبت ہے, میں ابھی سے نہیں بچپن سے اسے پسند کرتا ہوں. پلیز میری خاطر اسے ایکسیپٹ کر لیں. پلیز رک جائیں, ایسے مت جائیں یہاں سے, وہ لوگ نہ جانے تو کیا سوچیں گے. مائے نور زیاد کی بات سنے بغیر ڈرائنگ روم سے باہر نکلی. زیاد بھی مائے نور کے پیچھے اس کو التجائی انداز میں بولتا ہوا باہر آیا. سامنے سے آتی ایرا کو دیکھ کر پل بھر کے لیے مائے نور کے قدم رکے. السلام علیکم آنٹی. ایرا نے مسکرا کر مائے نور کو سلام کیا, جس کا جواب دیے بغیر مائے نور گھر سے باہر نکل گئی. جبکہ ایرا اور اس کے پیچھے آتی عالیہ حیرت سے زیاد کو دیکھنے لگی. ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں؟ میں نے کہا بھی تھا یہاں پر آج کا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں, کل پر پروگرام رکھ لیتے ہیں, مگر انہی کی ضد پر ماں یہاں لے کر آیا تھا. ابھی بس ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں, آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا, ماں آپ کے پاس دوبارہ آپ سے ملنے آئیں گی. زیاد ایرا کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کی پھپھو کو دیکھتا ہوا بولا, اور مائے نور کے پیچھے گھر سے باہر نکلا. ایرا منہ کھولے حیرت سے زیاد کو جاتا ہوا دیکھنے لگی, جبکہ عالیہ ناگواری چہرے پر ایرا کو دیکھ کر بولی, اب زیاد سے بول دینا دوبارہ یہاں کر ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں. ان بڑے لوگوں نے سمجھ کے رکھا ہے ہمیں. ارے جب اس کی ماں ہی اس رشتے کے لیے راضی نہ تھی تو اپنی ماں کو یہاں لے کر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اوپر سے 3,000 روپے کا ناشتہ بھی ضائع ہو گیا. عالیہ تلخی سے بولتی وہاں سے چلی گئی, جبکہ ایرا چہرے پر افسوس لیے تزین کو دیکھنے لگی, جو ساری صورتحال پر بالکل خاموش کھڑی تھی. اب کی مرتبہ سکندر اتنے دنوں بعد آیا اور اتنی جلدی واپس بھی چلا گیا. طارق حیرت زدہ سا مائے نور کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا, جو رات کے کھانے کے برتن واش کرنے کے بعد اپنے روم میں جانے والی تھی. طارق کی آمد پر اس کو جواب دیتی ہوئی بولی, اب کی بار سکندر بہت کم چھٹیاں لے کر آئے تھے, بول رہے تھے بڑی عید پر ہی آنا ہوگا ان کا. مائے نور طارق کی بات کا جواب دیتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی, کیونکہ صبح اسکول کے لیے اسے زیاد اور ریان کے ڈریس آئرن کرنے تھے. طارق بھی اس کے پیچھے بیڈ روم میں چلا ہے. یوں اکیلے سکندر کے بنا وقت گزار کر تم سکندر کو کافی مس کرتی ہوگی. طارق مائے نور کو مصروف دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا. سکندر سے 15 سال چھوٹی اس کی خوبصورت سی بیوی اب طارق کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے لگی تھی. طارق کی بات پر مائے نور ہلکا سا مسکرائی. زیاد, ریان اور عاشق کے ساتھ وقت گزرنے کا معلوم ہی نہیں ہوتا. اتنا الجھا کر اور مصروف رکھتے ہیں تینوں بچے کہ اپنے لیے کچھ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یا تو سو چکی ہوگی نا اب تک. مائے نور اپنے دھیان میں جلدی جلدی کپڑے پریس کرنے کے ساتھ طارق سے بھی باتیں کری تھی. اس کو یہ تک اندازہ نہ تھا زیاد اور ریان اپنے کمرے میں سوئے نہیں بلکہ ابھی بھی جاگ رہے ہیں, اور انہوں نے ٹی وی آن کیا ہوا. اس کو یہ بھی علم نہ تھا کہ طارق بیڈ روم کا دروازہ لاک کر چکا ہے. مائے نور کی ساری توجہ اپنے کام میں صرف تھی. ایرا تو کب کی سو چکی ہے, تم بھی اچھا کرتی ہو جو بچوں کو جلدی سنا دیتی ہو. اس طرح انسان اپنے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکال لیتا ہے.
طارق مائنور سے بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مائنور کی پشت اس کے سامنے تھی۔ وہ مائنور کو دیکھ کر بہکنے لگا۔ طارق آپ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جائیں، میں بس یہ کام ختم کر کے وہیں آتی ہوں۔ اپنی پشت پر طارق کی موجودگی کو محسوس کر کے مائنور طارق سے بولی۔ تو طارق نے اس کے ہاتھ سے آئرن لے کر رکھ دی اور مائنور کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ حیرت سے طارق کو دیکھنے لگی۔ سکندر کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہے، اس کو تمہاری فیلنگز کا احساس ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہاری قدر کرتا ہے۔ مجھے سخت غصہ آتا ہے اس پر جب وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہیں بری طرح ڈانٹ دیتا ہے۔ تم یہ سب کچھ آخر کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ طارق مائنور کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر مائنور بے دلی سے مسکرائی۔ عادت ہوگی اب تو۔ شروع میں محسوس ہوتا تھا سکندر کا رویہ، مگر اب زیادہ محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی برا لگتا ہے۔ مائنور آہستہ سے مسکرا کر طارق سے بولی تو طارق حیرت سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، کیوں برداشت کرتی ہو تم یہ سب؟ کیا اپنی ساری زندگی ایسے گزار دو گی؟ میں تمہیں یہ بے عزت ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ سکندر کا تمہارے ساتھ جاہلانہ رویہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب سکندر کسی کا بھی لحاظ کیے بنا دوسروں کے سامنے تمہاری انسلٹ کرتا ہے۔ تم تو پیار کرنے کے لائق ہو، یقین جانو مائنور، تم بہت پیاری ہو، بہت خوبصورت۔ طارق اس سے بات کرتا ہوا مائنور کو اپنے بازوؤں میں سما چکا تھا۔ مائنور طارق کی اس حرکت پر دنگ ہو کر رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی حرکت یا باتیں نہیں کی تھی۔ مائنور چھوٹی بچی ہے نا، ان دن والے کمرے چ کے کھلو گیا، انہیں کنڈی بھی لا دیتی تھی، بی بی نے پتہ ہی نہیں ہے، حد ہو گئی۔ طارق آپ کو گھر جانا چاہیے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، کافی رات ہو چکی ہے۔ مائنور نے طارق کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مائنور طارق کی اس حرکت پر گھبراتی ہوئی اس سے بولی۔ طارق نے مائنور کے گرد حمائل اپنے بازو ہٹائے، مگر وہ ابھی بھی اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ کوئی تمہاری ذات میں دلچسپی لے، تم پر توجہ دے؟ کیا تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ کوئی تم سے پیار کرے؟ بتاؤ مجھے، جواب دو۔ طارق مائنور سے بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا تو مائنور شوق سے طارق کی حرکت پر کچھ بھی نہ کر سکی۔ لاکھ لعنت پھر مائنور تھے۔ جب طارق کی شدت حد سے بڑھنے لگی تب اس نے طارق کو پیچھے کیا۔ یہ غلط ہے طارق، سکندر آپ کے اچھے دوست ہیں، آپ کیسے یہ سب اس کی بیوی کے ساتھ؟ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ جانتی تھی یہ سب غلط تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اتنے آرام سے طارق کو یہ سب کرنے دے رہی تھی۔ اسے تو سختی اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ شاید ہنگامہ یا شور شرابہ اسے رسوائی کا ڈر تھا۔ وہ غلط ہے جو سکندر تمہارے ساتھ کرتا آ رہا ہے۔ شوہر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب اس کا دل چاہا تب سب کے سامنے اس نے تمہاری بے عزتی کر دی۔ ہمارے درمیان جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ جب تمہارے شوہر کو تمہاری ذات سے لگاؤ نہیں ہے، جب اسے تمہارے اور اپنے رشتے کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر تمہیں اس رشتے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ تم یہ بالکل مت سوچو کہ میں ہم دونوں کو سکندر کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے خوشیاں چاہتے ہیں۔ تم بھی ایسا ہی چاہتی ہو مائنور؟ میں جانتا ہوں ہر عورت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا مرد اس کی زندگی میں موجود ہو جو اسے پیار کرتا ہو۔ سکندر نے تمہیں صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بچے پیدا کرنے کے بعد تم اس کے لیے ایک بیکار شے بن گئی ہو۔ جب کبھی اس کا دل چاہتا ہے وہ تمہارے جسم سے اپنی بھوک مٹا لیتا ہے۔ تمہارے جذبات اور احساسات کی کوئی بھی قدر نہیں۔ بولو، کیا یہ میں سب جھوٹ بول رہا ہوں؟ سکندر تمہیں اس طرح پیار کر سکتا ہے؟ نہیں نا، نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بے حد چاہتا ہوں، تمہاری خواہش اور اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ کسی کو ہمارے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت اپنے دماغ سے وہ ساری باتیں نکال دو جو تمہیں میرے قریب آنے سے روک رہی ہیں۔ صرف اپنے اور میرے متعلق سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جاؤ۔ مائنور، اصل زندگی یہی ہے، پلیز سمجھو میری بات کو۔ طارق نے مائنور کو بولتے ہوئے اس کی جیکٹ اتاری اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مائنور طارق کی باتوں کو سوچ کر غائب دماغی میں طارق کو دیکھنے لگی جس کے وجود پر جھک چکا تھا۔ ہمارے اس تعلق کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، صرف ایک دوسرے سے اپنے حصے کی خوشیاں وصول کریں۔ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی تو تم مجھے اپنے پاس پاؤ گی، میں تمہیں ڈھیر سارا پیار دوں گا۔ طارق اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اس کی گردن پر جھکا تو مائنور نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو سکندر کا چہرہ یاد آیا۔ اس کے شوہر نے کبھی بھی اس کی جانب مسکرا کر پیار بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سکندر سے اپنے لیے توجہ اور محبت مانگتی آئی تھی، لیکن سکندر نے اسے ہر بار یہی باور کروایا کہ وہ کم عمر کم عقل لڑکی ہے جس سے اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن کے جیسی سمجھدار ہرگز نہ تھی جس سے سکندر محبت کرتا تھا۔ طارق مائنور کے وجود پر جھکا ہوا اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ چکا تھا۔ مائنور کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے، وہ چاہ کر بھی طارق کو روک نہیں پا رہی تھی۔ پھر زیاد اور ریان کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ دو معصوم سے بچوں کی ماں تھی۔ اپنی بہن آئنور کا سوچ کر اس کو شرمندگی ہونے لگی۔ سکندر سے شادی کر کے نہ اسے خود محبت مل سکی، نہ اس کی بہن اپنی محبت پا سکی۔ اپنے باپ کی تربیت کو یاد کر کے ڈھیروں ملامت نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میرے باپ نے میری ایسی تربیت نہیں کی تھی طارق، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اس گناہ کا بوجھ اٹھا کر نہیں جی سکوں گی۔ سکندر چاہے کیسے بھی ہو یا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرے، مگر میں ان کو چیٹ نہیں کر سکتی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنے اوپر سے طارق کو ہٹاتی ہوئی بولی، جس پر طارق کے تاثرات غصے والے ہو چکے تھے۔ سکندر ٹھیک ہی بولتا تمہارے بارے میں کہ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو اور ہمیشہ بے وقوفی رہو گی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ سکندر تمہیں ذلیل کر کے رکھتا ہے، خاص تک نہیں ڈالتا وہ تمہیں۔ اس کی نظر میں تم اس کے بچوں کی ملازمت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں تمہیں پیار دینا چاہ رہا ہوں مائنور، تم سمجھو اس بات کو۔ طارق غصے میں اس کو سمجھانے لگا، مگر مائنور بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔
مجھے نہیں چاہیے آپ سے پیار یا کچھ بھی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ واپس اپنی جیکٹ پہننے لگی تو طارق غصے میں اس کی جیکٹ پر جھپٹ کر جیکٹ دور پھینک چکا تھا، اور ساتھ ہی اس نے مائنور کو بھی پیچھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میرا موڈ خراب مت کرو بے وقوف لڑکی، خاموشی سے لیٹی رہو۔ وہ غصے میں اب کی مرتبہ مائنور پر چھکا تو مائنور نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ طارق دور رہے مجھ سے، پلیز چھوڑ دے مجھے، چلے جائیں یہاں سے۔ مائنور چیخ کر اس سے بولی، مگر اب طارق ضد میں آ چکا تھا۔ وہ مائنور کی سنے بغیر اس پر زبردستی حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا، جس کے نتیجے میں مائنور نے اس کا منہ نوچ لیا۔ جاہل عورت، پاگل ہو گئی ہو کہ تم؟ لانتی دی ہلے اپنی کرتی ہے بغیرت۔ طارق نے غصے میں اپنی زخمی گال کو چھوا اور مائنور کے گال پر تھپڑ مارتا ہوا بولا، خاموشی سے لیٹ رہو، مگر تم نے۔ طارق کے بولنے سے پہلے مائنور نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹانا چاہتا، تبھی طارق نے اس کی گردن دبوچ لی۔ مار ڈالوں گا اب اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی۔ شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ بولو، مار ڈالوں تمہیں یا پھر مجھے میری مرضی کرنے دو گی؟ صرف تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا، اس کے بعد میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا۔ طارق اس پر بیٹھا ہوا مائنور کی گردن پکڑے غصے میں بولا۔ مائنور کو لگا آج وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے والی ہے، لیکن اچانک ہی گولی چلنے کی آواز شیشے کا سینہ چیرتی ہوئی طارق کے سینے میں آ کر لگی، اور وہ بیڈ سے نیچے کی جانب فرش پر گر پڑا۔ مائنور جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور شاک سے کھڑکی سے باہر کھڑے ریان اور زیاد کو دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے چہرے آنسوں سے بھیگے ہوئے تھے، جبکہ زیاد کے کانپتے ہاتھوں سے پسٹل نیچے گر چکی تھی۔ مائنور نے زیاد کو صدمے کی کیفیت میں دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنی جیکٹ پہن کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ زیاد اور ریان دونوں مائنور کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، اور مائنور نے نیچے بیٹھ کر ان دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو روتا ہوا دیکھ کر اسے بھی ڈھیر سارا رونا آ گیا۔ ماہی، وہ تمہیں مار دیتا، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ تمہیں مار دیتا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے طارق انکل کو شوٹ کر دیا۔ زیاد روتا ہوا مائنور سے بولا۔ مائنور نے ریان کو چھوڑ کر زیاد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ غلط نہیں کیا تم نے، بالکل ٹھیک کیا۔ طارق انکل جو کر رہے تھے وہ غلط تھا، تم غلط نہیں ہو۔ تمہاری ماں کے ساتھ غلط ہوا تھا، تم نے اپنی ماں کو بچایا۔ آج جو بھی کچھ ہوا ہم یہ سب بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ مائنور سہمے ہوئے زیاد کو پیار کرتی ہوئی بولی تو عشوہ بھی نیند سے جاگ کر روتی ہوئی مائنور کے پاس آ گئی۔ مائنور پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں موجود طارق کی لاش کو دیکھنے لگی۔ رات کے پہر سکندر ولا میں موجود تینوں نفوس اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ مائنور اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی 16 سال پرانی اس بھیانک رات کے متعلق سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے اس وقت اس میں اتنی ہمت آ چکی تھی کہ وہ طارق کی ڈیڈ باڈی کو شہر سے دور ڈرائیونگ کر کے تینوں بچوں کے ساتھ لے کر جا کر دفنا چکی تھی، تاکہ اس کے مرڈر کا کسی کو شک نہ ہو۔ اور پھر اس واقعے کے بعد اس کے تینوں بچوں کے ذہن پر کتنے دنوں تک خوف کی کیفیت چھائی رہی، خاص طور پر زیاد کے اس وقت سنبھالنا کتنا مشکل تھا۔ مائنور راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی بیتے ہوئے دنوں کو سوچنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں زیاد کی گھڑی موجود تھی، جو نہ جانے کب اس رات زیاد کی کلائی سے اس کے کمرے میں گر گئی تھی۔ یہ رسٹ واچ مائنور نے قبرستان سے واپس آ کر دیکھی تھی، وہ ایک بری یاد کی طرح ابھی تک مائنور کے پاس موجود تھی۔ اس کو ہاتھ میں پکڑے وہ دیکھ ہی رہی تھی، تب زیاد اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے راکنگ چیئر روکی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی واچ کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ساتھ ہی مائنور ناراض نظروں سے زیاد کو دیکھنے لگی۔ آپ کو وہاں سے ایسے اچانک نہیں آنا چاہیے تھا۔ زیاد صوفے پر بیٹھتا ہوا شیشے کی ٹیبل کو گھور کر مائنور سے شکوہ کرنے لگا، جس پر مائنور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس شخص کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر سکندر ولا میں لاؤں گی، جو شخص مجھے رات کے اندھیرے میں رسوا کرنے کی نیت سے ہمارے گھر میں آیا تھا؟ یاد نہیں ہے تمہیں کیا سلوک کرنے والا تھا وہ آدمی اس رات تمہاری ماں کے ساتھ؟ تے ماں کیڑا سوندی میرے منہ چ گندی جی، ماں بھی تو شروع دے وچ راضی سی۔ ماں ایڈی بغیر حواس دے سی نا کہ ماں نوں پتہ نہیں لگ سکے۔ مائنور سخت لہجے میں زیاد سے بولی۔ اس کو لگا تھا اتنے سال بعد اس واقعے کے متعلق یاد دلا کر وہ زیاد کو شرمندہ ہوتے دیکھے گی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آگے سے ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، مگر وہ غلط تھی۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ جو کیا، آپ کا بیٹا اس شخص کو اسی وقت اس کی حرکت کی سزا دے چکا تھا، اور اگر ارا اس شخص کی بیٹی ہے تو اس میں ارا کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو میرے ساتھ ارا کی پھپھو کے گھر دوبارہ چلنا ہوگا ماں۔ زیاد صوفے پر بیٹھا ہوا بے حد آرام سے بولا تو مائنور حیرت سے زیاد کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی تمہاری بیوی نہیں بن سکتی زیاد۔ مائنور کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ اچانک زیاد نے غصے میں سامنے شیشے کی میز کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دور دیوار کی طرف پھینکا تو زوردار دھماکے کی آواز پر کمرے کے در و دیوار سہم گئی۔ وہیں مائنور کا دل بھی بری طرح دہل اٹھا۔ وہ ایک دم ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی اور آنکھیں پھاڑ کر زیاد کے غصے کا یہ انداز دیکھنے لگی، جو ابھی بھی صوفے پر بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بغاوت کا عنصر وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، جو ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اس نے ریئیکٹ کیا تھا۔ مائنور شاکڈ ہو کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ شور کی آواز سن کر عشوہ بھی مائنور کے کمرے میں آ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر خاموشی سے وہیں دروازے پر کھڑی رہی۔ سوری میرے اس بیہیویئر کے لیے، مگر یہ جملہ بہت غلط بولا تھا آپ نے، کیونکہ زیاد سکندر کی بیوی صرف اور صرف ارا ہی بن سکتی ہے اور کوئی دوسری لڑکی نہیں۔ اور جب یہ بات بچپن سے ہی طے تھی تو اب کیا مسئلہ آپ کے اور ڈیڈ کے منہ سے؟ آپ کے اور ڈیڈ کے منہ سے جب بھی میں نے اپنے لیے ارا کا نام سنا، تب سے میرے دل اور دماغ نے اسے قبول کر لیا تھا۔ ماں، جو آپ کے ڈیڈ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی آپ اس کو پورا کریں، مجھے میری زندگی میں ارا چاہیے۔ زیاد صوفے سے اٹھ کر مائنور کے پاس آتا ہوا بولا تو مائنور حیرت سے پلکیں جھپکائے بنا اپنے
اس فرما بردار بیٹے کو دیکھنے لگی جس کی ایک آواز پر اگلی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا اور اس کا کہا پورا کر دیا کرتا تھا۔ زیاد نے اس کی کہی ہوئی بات سے کبھی انکار کیا ہو ایسا مائنور کو یاد نہیں تھا، پھر آج کیسے وہ ایک بے ضرر سی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے سر اٹھا کر ایسے بات کر رہا تھا۔ لڑکی کا چکر ڈینجر بابو بھیا۔ تمہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے، زیاد، وہ لڑکی، یا پھر تمہاری ماں؟ مائنور زیاد کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر زیاد پریشان سا ہو کر مائنور کو دیکھتا ہوا بولا، یہ آپ کیسی بات پوچھ رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں اور ایرا میری خوشی، اور ویسے بھی ماں تو اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر کچھ بھی سہ لیتی ہے، کچھ بھی کر جاتی ہے۔ زیاد مائنور کو شانوں سے تھامتا ہوا بولا، جس پر مائنور نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ جیسے چھوٹے بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، ویسے ہر خوشی بھی اپنے بچوں کو نہیں دی جاتی۔ مائنور بے لچک لہجے میں بولی، ماہی پلیز ایسے مت بولے، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، ابھی سے نہیں بلکہ بچپن سے، میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکوں گا۔ اس طرح بولنے اور منت کرتے وقت وہ مائنور کو بالکل چھوٹا بچہ لگا جو اپنی خوشی کے لیے اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا۔ مائنور نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے، جاؤ پھر اپنا لو اسے جا کر، مگر میں تمہاری خوشی میں شریک نہیں ہوں گی، اور اس بات کے لیے تم مجھے فورس نہیں کرو گے۔ مائنور سخت لہجہ اپنائے زیاد سے بولی تو بے بسی سے مائنور کو دیکھنے لگا، ضبط سے زیاد کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اگر میری خوشیوں میں میری ماں شامل نہیں ہوگی یا اس کی دعائیں شامل نہیں ہوگی تو پھر میں کیسے خوش رہ پاؤں گا؟ میں آپ کو ناخوش کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے میں ایرا کے بغیر بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ زیاد مائنور سے بولتا ہوا نم لہجے کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل گیا، تب اشوا مائنور کے پاس آئی۔ ماہی بھائی کی خوشی اگر ایرا میں ہے تو… اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، مائنور آنکھیں دکھاتی ہوئی اشوا کو دیکھنے لگی، جس پر اشوا ایک دم خاموش ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جاؤ اشو، وہ اشوا کو گھورتی ہوئی بولی۔ مائیں خود غرض نہیں ہوتی ماہی، ماؤں کا غرض تو اپنے بچوں کی خوشیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ بھائی اگر خوش نہیں رہے تو ساری عمر اس کا گلٹ آپ کو بھی رہے گا۔ اپنی ضد پوری کر کے آپ ان کی زندگی سے اس لڑکی کو دور کریے جس میں بھائی کی خوشی ہے۔ اشوا مائنور سے بولتی ہوئی اس کے کمرے سے چلے گی۔ مائنور نے دوبارہ راکنگ چیئر پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماہی؟ زیاد کے منہ سے پہلی مرتبہ اپنا نام سن کر وہ کس قدر خوش تھی، اور جب وہ پہلی مرتبہ شدید بیمار پڑا تھا تب وہ کس قدر پریشان تھی۔ کسی بچے کے مارنے یا لڑنے پر وہ روتا ہوا گھر آتا تو وہ اسی وقت اسکول میں اس بچے کی کمپلین کرنے پہنچ جاتی۔ ریان کی پیدائش کے بعد بھی اس نے زیاد پر سے اپنی توجہ کم نہ کی، کیونکہ وہ اس کا بڑا بیٹا تھا، شروع سے اس کا تابع دار اور فرما بردار، اس کا ہر حکم ماننے والا اور اس کا خیال رکھنے والا۔ ماہی یو آر دی بیسٹ مدر ان دی ہول ورلڈ۔ جب زیاد محبت سے یہ جملہ بولتا تو مائنور کا ڈھیروں خون بھر جاتا۔ اسے اپنے شوہر کی محبت اور توجہ نہیں ملی تھی، مگر اس کا بیٹا اسے محبت کرتا تھا۔ ماہی جب ڈیڈ تم پر غصہ کرتے تو مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے میں ڈیڈ سے فائٹ کروں۔ تھک کر مائنور نے اپنی درد ہوتی بند آنکھیں کھولی اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، نہ جانے چیئر پر بیٹھے پرانی باتوں کو سوچتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا تھا، اس کو اندازہ بھی نہیں ہو پایا۔ وہ چیئر سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی، زیاد کے کمرے کی طرف چلی آئی جہاں توقع کے عین مطابق وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ ماں آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی کیوں نہیں؟ اتنی رات ہو چکی ہے۔ زیاد مائنور کو دیکھتا ہوا عام سے لہجے میں پوچھنے لگا، اس کا چہرہ بجھا ہوا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، جو بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ تم بھی تو نہیں سوئے ابھی تک جاگ رہے ہو؟ مائنور زیاد کے چہرے پر نظر ڈال کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا، نیند آنی ہوگی تو آ جائے گی، مگر آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، خوش رہا کریں، میرے لیے آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ زیاد مائنور کو دیکھتا ہوا بولا تو مائنور خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مائنور کے اس طرح دیکھنے پر مسکرایا۔ بات کی تم نے ایرا سے؟ مائنور کے پوچھنے پر زیاد کی مسکراہٹ مدھم ہو کر چہرے سے غائب ہو گئی۔ رات میں کتنی مرتبہ ایرا کی اس کے پاس کال آئی تھی جس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ جب ساری باتیں ختم ہوگی پھر اس سے بات کر کے کیا حاصل؟ آپ یہ بتائیں، ریان سے بات ہوئی آپ کی؟ میں تو آج سارا دن اس سے بات نہیں کر سکا، بس میسج دیکھا تھا، اس کا بول رہا تھا پاکستان آنے کی کوششوں میں لگا ہوا۔ ایرا کی بات کو نظر انداز کر کے وہ عام سے لہجے میں ریان کی آمد کا مائنور کو بتانے لگا تاکہ ریان کی آمد کا سن کر مائنور خوش ہو جائے۔ ریان یہاں پر تمہاری شادی کا سن کر آنے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، ایرا کی پھپھو کی طرف جانے کا کل کا ہی پروگرام رکھ لیتے ہیں، اچھا تمہاری شادی کے معاملات نپٹ جائیں، پھر مجھے ریان کے متعلق بھی سوچنا ہے۔ مائنور کی بات سن کر زیاد تعجب سے مائنور کو دیکھنے لگا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جس نے سنا تھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ ماں آپ راضی ہیں؟ ایرا کے لیے آپ کل اسی کی طرف جانے کی بات کر رہی ہیں؟ وہ بے یقین سا مائنور سے پوچھنے لگا، جس پر مائنور ہلکا سا مسکرائی۔ تم خوش ہو؟ مائنور زیاد کا چہرہ دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ زیاد نے مسکرا کر مائنور کو گلے لگا لیا۔ بہت 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 زیادہ خوش ہوں ماہی، یو آر دی بیسٹ مدر ان دی ہول ورلڈ، لو یو سو مچ۔ زیاد کے انداز سے آواز سے خوشی چھلکنے لگی۔ مائنور اس سے الگ ہوتی اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی اور اس کا جگمگاتا ہوا مسکراتا چہرہ دیکھ کر خود بھی مسکرا دی۔ تب اشوا بھی زیاد کے کمرے میں چلی آئی۔ تم بھی جاگ رہی ہو ابھی تک؟
ज़ियाद इशवा को देखता हुआ इससे पूछने लगा, आशु की फैमिली डिस्टर्ब हो और मज़े से सो रही हो? ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरे पेपर्स के दौरान ही आपने अपना ये शादी का चक्कर चलाना था भाई। फिर कब लेकर आ रहे इरा को मेरी भाभी बनाकर हमारे सिकंदर विला में? इशवा ज़ियाद को देखती हुई इससे पूछने लगी। ज़ियाद के रोशन से चेहरे से और इसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि मामला सेट हो चुका है। बहुत जल्द इंशाल्लाह। ज़ियाद के बोलने पर मायनूर और इशवा दोनों मुस्कुरा दी। चलो अब तुम दोनों भी रेस्ट करो, मैं भी थोड़ी सी नींद लूँगी। मायनूर इन दोनों को कहती हुई ज़ियाद के कमरे से बाहर निकल गई। इशवा भी ज़ियाद के कमरे से जाने लगी, तभी ज़ियाद ने इसकी कलाई पकड़ी। अब इरा के मतलब मैंने रेहान को कुछ भी नहीं बताया, ये रेहान के लिए सरप्राइज़ है। इरा का जिक्र इसे फ़ोन पर मत करना। इशवा ज़ियाद की बात सुनकर मुस्कुरा दी और इस बात में सर हिलाकर इसके कमरे से बाहर निकल गई। ज़ियाद खुद को हल्का महसूस करता बेड पर लेट के इसे सुबह ऑफिस जाने से पहले इरा के स्कूल जाकर इससे बात करनी थी, फिर शाम में मायनूर को लेकर दोबारा इरा की पुप्पो की तरफ जाना था। पहले तो तुम बहुत कुछ करके आए हो उन्होंने घर जाके, चलो हम इंसान के बच्चे बन के जाके रिश्ता मंगाओ जी। तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, वीडियो को एंड करेंगे। कशफ फातिमा, आई जस्ट लव दिस नावल सो मच। आई जन्नत के पत्ते की बात कर रही हैं, वो तो मेरा भी ट्रू लव है, वो नावल मेरे बड़ा पसंद आई ला जी। उर्वा फैसल, इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू उर्वा। बुशरा आज़म, नाइस एपिसोड, थैंक यू बुशरा। महानईम, यार काशान जैसे बंदे से शादी करके कोई खुश नहीं रह सकता। बैड हस्बैंड की सारी क्वालिटीज़ हैं तो होर की एक नंबर का लानती नज़र आ रहा है, लेकिन वो बीबी फिर भी कहती पई है कि कशान ना मेरा ब्याह नहीं होया तो मैं मर जावांगी। देखो हुण कशान ना ब्याह करा के मरदी के बचदी। खाब तो उन्होंने बड़े आ रहे कि मैं उन्होंने अपने प्यो वगैरह बड़े, जिस तरह मेरे प्यो ने मेरी माँ को मारिया, मैं अपने बुढ़ी को मार दिता। देखो की बनता इन फ्यूचर। सानू शेख या सानू शेख, माशाल्लाह। आई लव योर वॉइस वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डियर। मुसद्दिक अली, बहुत अच्छा लगा ये नावल, थैंक यू। नावल है ही बड़ा अच्छा। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं यार? और आप बड़े दिनों बाद आई हैं यार। मुझे पुलिस वाले ऑफिसर वाले नावल का ही इंतज़ार था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस नावल में, थैंक्स यार। सारा दिन इतनी टेंशन लेके और काम करके बस सो जाती है, तो रात को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं आपके नावल सुनती सो जाती हूँ। खैर थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। अगेन थैंक्स, वेलकम माय डियर। मुझे खुशी हुई कि आप मेरे नावल सुनती हैं और आपका इससे माइंड फ्रेश हो जाता है, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। TR व्लॉग्स, नाइस एपिसोड, थैंक यू डियर। रीड शाह नावल स्कूल, तू भी सुन रही है? तेन क्यों थैंक यू बोला मैं? चल फिर सुन सारे सुन के तो फिर मैंने दसी, क्योंकि एज यू बल्कि डिस्कस बात ही करेंगे। तू भी पहली बारी पढ़ रही, मैं भी पहली बारी पढ़ रही, बल्कि सारी पहली बारी पढ़ रहे। नावल ही नवा मैनू प्यार हुआ था। वैसे ये वाला ना नावल के नाम के बाद ना जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ मेरे ज़हन में गाना ही आता रहता है। वो गाना ड्रामा नहीं लगा था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, वही गाना ज़हन दे विच चलदा रहिंदा। ते खैर देखने आ जाके, हाले तो ज़ियाद दी अम्मा जी मन गई है। उधरों रेहान साहब भी आ रहे छुरी थल्ले आने वास्ते, तो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर में। ऊपर से कहानी ने टर्निंग पॉइंट पे ट्विस्ट ऐसे लिया है कि जो है ज़ियाद साहब वो इरा दे अब्बा जी दे निकले कातल, तो हुण जो बाद इन फ्यूचर पता लगेगा तो फिर वो भी जो होएगा फिर वो भी साढ़े को देखा नहीं जाना। नहीं साढ़े को तो खैर देखा जाएगा, असी किहड़ा गोली मारी उन्होंने, वो अब्बा जी ने ज़ियाद नहीं मारी, लेकिन ज़ियाद को देखा नहीं जाना। हालांकि ज़ियाद ठीक था, ज़ियाद ने सही किया, उसने अपनी माँ को बचाने के लिए मारी, लेकिन मैं उसकी माँ को भी गालियाँ निकालना चाहूँगी कि देखो एडी बेचारी छुन्नी काकी सी, तेन पता नहीं लग्या, तेरे रूम के भी आ गया, रूम च आके कुंडी भी ला ली, फिर तेन राज़ी कर लिया तो तू अद्धी राज़ी हो भी गई सी। लाख लानत है भाई, लाख लानत है। तो खैर आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी आजकल दो किस्तें आ रही हैं, हुण तो रिस्पॉन्स दिया करो, दो आती हैं, लेकिन जब मैं व्यूज़ देखती हूँ ना, मैंने ना व्यूज़ देखने छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं जिस दिन व्यूज़ देख लूँ ना मेरा रिकॉर्डिंग करने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि इतना गंदा रिस्पॉन्स। हाय अल्लाह जी, कदी नहीं होया 150 व्यूज़ ते बैठी मैं धक्के खा रही। मैं कहा अच्छा अल्लाह, बस सर्कट चल रहा है, चलता रहे। तो
ناول وغیرہ ریڈنگ کرنے کے لیے میں بھی آ جاتی ہوں کہ میں اس کے علاوہ مجھے اتنا ٹائم نہیں لگ پاتا کہ میں کوئی ناول ریڈ کر سکوں. ریچ کا ہی کرتی ہوں میں, یا اس کے علاوہ ایک آدھا میرے پاس پڑھا ہوا ہے وہ اس کو ریڈ کرتی ہوں جو کمپلیٹ ناول پڑھے ہوئے ہیں. تو خیر باقی اتنے ادھر ادھر نہیں جاتی, نہیں تو پہلے ہر رائٹر کو پڑھتی تھی, ہر رائٹر, کوئی رائٹر نہیں چھٹی سی ریچ نے. خیر ابھی صرف اپنے شوق کے لیے اور جو لوگ رسپانس دیتے ہیں ان دے واسطے میں ریڈ کر لینی ہے, نہیں تو جس طرح کا رسپانس ہے نا میں تو ناول بچ چھڑ کے بھج جاواں جدّا دی میری طبیعت ہے. خیر ابھی مجھے اجازت ہے, یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی مک گئے تے ناول دی تے پہلے موقع ہویا تے آپ چلنے ہیں, مینوں جانا ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. میں بڑی تھک گئی ہوں, میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.